السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے افسانہ لے کر آئے ہیں زارا مدد شاہ تفتہ کی ایک ملا دو چہرے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یوں تو زندگی کی ہمواریوں نے اسلم کو ایک جھلسا دینے والی آگ کی تپش میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ پیدائشی طور پر ایک ٹانگ سے معذور تھا، لیکن فقیر منش انسان تھا۔ اپنی مجبوریوں کو کبھی اپنے لیے عذاب نہیں سمجھتا تھا، نہ اس کے اندر کوئی ہوس کی آگ تھی جو اسے اکسائے۔ کبھی کبھار مسجد میں جا کر سجدہ شکر ادا کرتا تھا، کبھی گھر میں مصلی بچھا کر نماز ادا کرتا تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ اقتضائے وقت کے ساتھ تبدیلی ایک فطری عمل ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو تغیر پذیر نہ ہو۔ اسی طرح اسلم کے بھی جذبات بدلے، خیالات بدلے۔ تبدیلی کے ساتھ وہ سارے خارجی بھی وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ اسلم کے مزاج میں رفتہ رفتہ کچھ تبدیلی رونما ہو رہی تھی، لیکن وہ اس تبدیلی کو کبھی محسوس کرتا تھا، کبھی اس سے لاغرض ہوتا تھا۔ یوں کافی وقت گزرا اور اسلم نے مسجد کی طرف جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے مسجد آنے میں مولوی باقر کافی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ اب مولوی باقر کو یہ بھی اندیشہ لاحق ہوا تھا کہ اسلم کے مسجد نہ آنے کی وجہ کیا ہے۔ وہ نماز جمعہ کے بعد خود سے مکالمہ کیا، شاید اس کو آنے جانے میں مشکل پیش آ رہی ہو، کیونکہ بیچارہ ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ پھر مولوی باقر اپنی رائے سے سبکدوش ہوا اور خود سے کہا، وہ جس حالت میں بھی ہوتا تھا لیکن نماز جمعہ پڑھنے ضرور آ جاتا تھا۔ شاید اس کی ویل چیئر میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ مولوی جمعے کی خطبہ پڑھا کر فارغ ہوا اور نماز اجلت میں گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ یہ موسم بہت نفسا نفسی کا تھا۔ گاؤں ریش میں فصلوں کی کٹائی اور دو مولکہ علاقوں میں تھریشنگ کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ اسلم کے دو چھوٹے بھائی اور ایک بہن تھے۔ والد بزرگوار کے رحلت کو 1 سال بیت چکا تھا۔ اب گھر بار کی ذمہ داری، بھائی اور بہن کی پڑھائی بھی اسلم کے کندھوں پر ایک اضافی بوجھ لدا ہوا تھا، تو دوسری طرف وہ 2 وقت کی روٹی اور بھائی بہن کی شکم پری کی بھی ذمہ داری اسلم ہی کے ذمے تھی۔ وہ کبھی ویل چیئر پاس کے کسی ہمسائے کے گھر کے کام کو نکلتا تھا، کبھی گاؤں سے کافی مسافت طے کر کے مولکے گاؤں میں جایا کرتا تھا۔ ایک روز سڑک کے کسی کنارے پہ کھڑے آنے والے گاڑیوں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے مولوی باقر نے اسے دیکھا۔ مولوی حال مزاج پوچھنے کی غرض سے اسلم کی طرف لپکا ہے۔ اتنے میں ایک رکشہ والا اسلم کو ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھ کر رکشہ روکتا ہے اور اسے بٹھاتا ہے۔ مولوی باقر بھی پاس ہی پہنچ چکا تھا۔ رکشہ وہاں سے گزر گیا۔ مولوی بے تابی کے عالم میں کافی دیر تک اس رکشے کو پیچھے سے دیکھتا رہا۔ یوں وہ رکشہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مولوی باقر کے خیالات کافی منتشر ہو گئے۔ وہ اسلم کے بارے میں کافی فکر مند تھا۔ اب مزید اس کی قیاس آرائی بڑھتی گئی۔ وہ خود سے گویا ہوا، شاید اسلم حسب معمول اپنی ٹانگ کے چیک اپ کے لیے سرکاری اسپتال جا رہا ہے، کیونکہ ریش میں کوئی ایسا اسپتال نہیں تھا کہ وہاں نزلہ زکام اور فلو کا چیک اپ ہو سکے۔ چلیے خیر، بیچارے پر نظر پڑی، خیر و عافیت سے ہیں، مولوی کہتے ہوئے پیادہ عوامی میٹنگ کے سلسلے میں مہو ہو گئے۔ اسلم طبیعت کا بہت سخت آدمی تھا۔ وہ کسی کے ساتھ اپنی مجبوری، بے بسی اور وقت کی ناہمواریوں کا تذکرہ نہیں کرتا تھا۔ شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی بھی تھی اور اس کی جواں مردی بھی۔ خیر، اندر کی آگ میں اس طرح جھلستا رہا۔ وقت کی کڑی ساتوں نے اس پر مزید زمین تنگ کر دی۔ اس روز اسلم اپنے گاؤں سے کچھ قرضے لینے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ جس روز مولوی باقر نے اسے دیکھا تھا، اسلم جیسے تیسے کر کے شہر کے مین بازار پہنچا۔ وہاں ایک اسلامی بینک کے بارے میں اس نے اپنے ایک رشتہ دار سے سنا تھا کہ وہاں بلا سود قرض مہیا کیا جاتا ہے۔ اسلم کم پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑی مشکل سے تک سے تک ملا کر پڑھتا تھا۔ شہر اس کے لیے ولایت تھا، چونکہ وہاں اس کی کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ ایک ماموں کا بیٹا کسی نوکری کے سلسلے میں اس شہر میں کئی عرصے سے رہ رہا تھا۔
اسلم دل میں سوچ رہا تھا کہ پہلے خود سے اسلامی بینک کے حوالے سے کسی سے پوچھے گا، اگر پھر بھی نہ ملیں تو کسی سے موبائل لے کر آفتاب کو کال کروں گا، وہی دل میں سوچ رہا تھا۔ اتنے میں رکشے والے نے آواز دی، حضرت مین بازار آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی اسلم اپنی لاٹھی اور بیگ اٹھا کر رکشے سے اتر گیا۔ کرایہ کا پوچھا تو ڈرائیور نے 5.5 روپے بتائے۔ اب رہے سہے چندے میں جو پیسے تھے وہ ایک ایک کر کے ڈرائیور کو دیے۔ ڈرائیور کا یہ خونخوار بھیڑیا معذوری سے فائدہ اٹھا کے 550 روپے بتایا۔ اسلم اس لیے کسی سے بحث و تکرار بھی نہیں کرتا تھا کہ وہ اس کے معاشرے کے ایک ایسے شخص کو جانتا ہے۔ اس کو یہ معلوم تھا کہ یہاں غریب کی عزت نفس کو غریب سمجھ کر مجروح کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ کسی سے زیادہ بے تکلف بات نہیں کرتا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور سڑک کے کنارے سے خرما آگے چلتا ہے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ایک بار اس شہر میں آیا تھا۔ یہ 10 سال پرانی بات ہے۔ یہ قصہ پرانا ہے، اب شہر کا نقشہ یکسر طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ جب آئے تھے اس زمانے میں یہاں ریل گاڑیوں ہوا کرتی تھی، اب یہاں میٹرو بسیں چل رہی ہیں، جس میں سوار ہونا اسلم کے لیے کسی بڑی مصیبت سے کم نہ تھا۔ میٹرو میں ٹکٹ لینا، قطار میں کھڑا انتظار کرنا، محدود وقت کے لیے دروازوں کا کھل جانا، دوران سفر ہر اسٹیشن پر کچھ وقفے کے لیے رک جانا، یہ اسلم کی سواری کے لیے ایک آسان ذریعہ ضرور تھا۔ وہ 30 روپے میں پورا شہر گھومتا، مگر اس کے پاس گھومنے کا وقت ہی کہاں تھا۔ وہ اسلامی بینک سے قرض لینے کے یہاں پہنچا تھا اور اسلامی بینک کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ کبھی وہ بائک والے سے پوچھتا ہے، کبھی کسی بیکری میں جہاں پہنچتا ہے، کبھی راہگیر کو پکڑتا ہے۔ اس وسوسے میں وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ لیکن وہ دل میں یہ خیال کر رہا تھا کہ بھوک لگی تو کہیں ہوٹل میں جا کر کچھ کھا لوں گا، کچھ ادھار پیسے دوں گا، باقی مجبوری پیش کر دوں گا۔ پھر کہتا تھا نہیں، اس سماج میں غریب کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ پھر سوچتا ہے کہ چلیے شہر ہے، یہاں دیہات کے لوگوں کے مقابلے میں لوگ اچھے ہوں گے، ایک بار آزما کر دیکھتا ہوں۔ اس کشمکش اور وسوسے میں اس کو شکم بھی بھوک سے جل رہا تھا۔ ساتھ ہی ایک کیبن میں جا کر وہ بیٹھ گیا، لاٹھی اور بیگ کو اپنی گود میں رکھ کر آواز دی، حضرت کھانے میں جو کچھ سب سے سستا ہو وہ لاؤ۔ شکم پوری کرنے کے بعد اسلم اسلامی بینک کی تلاش میں پھر نکلا۔ سخت دھوپ کی وجہ سے روڈ سنسان معلوم ہوتا تھا۔ راہگیر دھوپ سے بچنے کی غرض سے گھروں، دکانوں اور دفتروں میں ہی محصور تھے۔ اتنے میں ایک ڈھیر عمر شخص سائیکل چلاتا ہوا آوادھ ایکسپریس کی سڑک سے گزرتا رہا۔ اسلم نے آواز دی، میاں بات سنیے۔ سائیکل سوار شخص نے اسلم کی حالت کو دیکھتے ہوئے سائیکل روک لیا۔ جی حضرت، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اسلم نے فوراً جواب دیا، میاں میں صبح سے اسلامی بینک کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی بینک کہاں ہے؟ غریب کا دکھ درد بہتر جانتا ہے۔ سائیکل سوار بابا غلام الدین جو صبح سے شام تک اخبار فروخت کر کے اپنا گھر گزر بسر کر رہا تھا، اس نے فوراً جواب دیا، میں اب اسلامی بینک میں اخبار دے کر نکلا ہوں، بس آپ تھوڑا آگے چلیے، آگے ایک قبرستان آ رہا ہے، اس کے سامنے ایک پل ہے، اس کے سامنے اسلامی بینک ہے۔ اسلم خود سے بولا، کیا مصیبت میں پھنس گیا؟ پورا دن شہر کا چکر لگاتا ہوا شام ہو گئی، بینک میں کاغذی کارروائی مکمل ہونے تک نماز فجر بھی ہو جائے گی۔ خیر، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اسلم مضبوط اعصاب کا مالک شخص ہے، اس نے کبھی اپنی سفید پوشی دنیا کو نہیں دکھائی۔ وہ 12 اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا، لیکن خود کے ساتھ مصلحت کا فن خوب جانتا تھا۔ کبھی کسی کی بات کی فکر نہیں کی، چونکہ وہ جانتا تھا کہ دنیا والے تمسخر اڑانے کے سوا کرتے بھی کیا ہیں، اس لیے اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ انہی خیالوں میں ڈوبے اسلم کو بالکل سامنے پل نظر آیا۔ اب اسے دلی تشفی ہوئی۔ پل کراس کرتے ہی ایک شیشہ نما عمارت نظر آئی۔ عمارت کے بالکل سامنے ایک بینر آوازہ کر دیا گیا تھا۔ اسلم چونکہ کم پڑھا لکھا تھا، اس لیے بینر پر لکھا ہوا خطاطی اس کو سمجھ نہ آئی۔ بس صرف اس نے لفظ کے
ان کے قرضہ پر پابندی، یہ پڑھ کر اس کی ہمت درم بختہ ہونے کے قریب تھی۔ اس نے حوصلہ نہ ہارا، بینک کے اندر جانے کے لیے خود کے ساتھ پھر مصلحت کی۔ وہ روانی سے اردو بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، بس تک سے تک ملا کر بڑی مشکل سے املا جوڑ لیتے تھے۔ 2-3 بار بینر پہ لکھا کو پڑھنے کی کوشش کی۔ بینر پر لکھا تھا، قرض ہنسنا پر حکومت کی طرف سے عارضی طور پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ پڑھ کر اس کی خواہشات دھرم تختہ ہو گئیں۔ وہ اسلام میں ایک ہاتھ سے بال کھجا رہا تھا، ایک ہاتھ سے لاٹھی کی اسٹک کو تھام رکھا تھا۔ اب سوچ رہا تھا بینک کے اندر جاؤں یا نہ جاؤں۔ اتنی مسافت طے کر کے یہاں سے خالی ہاتھ لوٹنا دنیاوی سزا تو ہے، لیکن مینیجر سے مل کے مزید جانکاری حاصل کر سکوں گا تاکہ مجھے تسلی ہو۔ وہ شیشے کا بڑا دروازہ کھولتا ہے، کافی زور سے اندر کی طرف کھل گیا۔ یہ وقت بینک کے عملے کے لیے آدھا گھنٹہ بریک کا تھا۔ آس پاس نظریں دور آئیں، تمام ڈیسک خالی، عملہ غائب، چوکیدار چیکنگ مشین کی خرابی کا جائزہ لے رہا تھا۔ تو اتنے میں اپنی کرسی پر سے اٹھا۔ 3 بجے کو بینک کھل جائے گا، تب تک آپ انتظار کریں۔ چیک ATMs کے میں آئے اور ہو تو دیکھ کر آپ کو دے سکتا ہوں۔ غربت اور بینک بیلنس غریب کو سو دور تک سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسلم نے ٹھنڈی آہ بھری اور مینیجر سے ملنے پر اصرار کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک خوشنما لباس میں ملبوس ایک شخص دروازے سے اندر داخل ہوا۔ آتے ہی اپنے سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور اسلم کو ڈیسک کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اسلم بیگ اور لاٹھی اٹھا کر ڈیسک کے سامنے جا کر بیٹھا۔ مینیجر اسلم سے گویا ہوا مزاج دریافت کرنے کے بعد اسلم سے کام کی نوعیت کے بارے میں پوچھا۔ اسلم نے رہائش گاؤں کا بتایا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا، میں قرضہ لینے کے سلسلے میں بینک آیا ہوں۔ ایک عزیز سے معلوم ہوا ہے کہ یہاں بغیر سود کے قرضہ دیا جا رہا ہے۔ مجھے 50,000 تک کا قرضہ درکار ہے۔ مینیجر یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اول تو بینک اسلامی پر غیر معینہ مدت تک قرض دینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ بینک سود کے قرض نہیں دے رہا ہے، بغیر سود کے قرض نہیں دے رہا ہے۔ یہ سن کر اسلم کی خواہشات اور امنگیں ریزہ ہو گئیں۔ مینیجر نے اسلم کی حالت اور سسکیاں دیکھ کر کہا، آپ انتظار کیجیے، میں بینک انتظامیہ سے معلوم کیے دیتا ہوں، کیونکہ آپ بہت دور سے آئے ہیں۔ اتنے میں مینیجر سامنے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر نمبر ڈائل کر دیتا ہے۔ اتنے میں ایک نحیف آواز میں، ایک بزرگ کی آواز میں حال دریافت ہوتا ہے۔ مینیجر کو مولوی باقر کے نام سے مخاطب کرتا ہے۔ یہ نام سن کر اسلم کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں یہ خیال کیا کہ یہ مولوی باقر میرے گاؤں کا ملا ہے یا کوئی ہم نام مولوی باقر ہے۔ مولوی باقر مینیجر کو بتاتا ہے، یہ کون سی مخلوق ہے، ان کو نہیں پتا کہ بینک ایک سرکاری کا سرمایہ کا ارادہ ہے، یہ کسی گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، یہاں مفت پیسے بٹورے جائیں۔ اس سے کہیں کہ یہاں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، کسی اور بینک سے رجوع کرے۔ اسلم مولوی باقر کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ مینیجر فون رکھتا ہے اور اسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے، حضرت بینک انتظامیہ سے رابطہ ہوا، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بغیر سود کا کوئی قرضہ نہیں ہے۔ اگر آپ سود کے ساتھ بھی نکالنا چاہ رہے ہیں تو میں اس کے لیے آپ کو بینک کی شرائط پوری کرنا ہوگی۔ 2 گواہان کی شناختی کارڈ کاپی، بیان حلفی، آمدنی کی سرٹیفکیٹ، 2 عدد پاسپورٹ سائز تصویریں، یہ چیزیں لے کر آ جائیں۔ اسلم کا راسا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس میں یہ ہمت بھی نہیں تھی کہ یہ تمام شرائط پوری کرے۔ اس نے خود سے کہا، مجھے ایک کال کے لیے موبائل کسی نے نہیں دیا۔ کون اللہ کا ولی ہے جو میرے حق میں گواہ بنے؟ اب اسلم متعبر راستے کا سوچ رہا تھا۔ اس کے پاس ایک بیل اور 2 بکریاں تھیں۔ اسلم نے فیصلہ کیا کہ ابھی عید قربا قریب آ رہی ہے، اس میں ایک بیل ایک بکری معقول بھاؤ میں فروخت کر کے بھائی اور بہن کی پڑھائی جاری رکھوں گا، باقی آگے اللہ مالک ہے۔
اب شہر سے گاؤں تک پہنچنے میں اسلم نے جو سختیاں جھیلی وہ اللہ جانتا ہے۔ مسبودہ صاحب کا مالک اس انسان نے یہ تکالیف بھی کسی سے بیان نہیں کی۔ جوں توں کر کے گاؤں پہنچا۔ عید قربان کے لیے 10 دن باقی تھے۔ بیوپاریوں کا رش لگا ہوا تھا۔ مسجد سے بھی روز اعلان کیا جا رہا تھا کہ اجتماعی قربانی کے لیے مال لینا ہے تو حسب توفیق پیسے جمع مسجد میں کرو۔ کسی کے پاس گائے بیل بکری ہے تو بیوپاریوں کے ہاتھوں فروخت کرنے میں سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں، لہٰذا کوئی بھی مال فروخت کرنے سے پہلے ایک بار مسجد کے ملا مولوی محمد باقر سے ملے۔ اسلم کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا کیونکہ بیوپاریوں کی نسبت گاؤں کے ذمہ دار لوگ پیسے کم دے رہے تھے۔ پچھلے سال اسلم کا ایک بیل جس کی قیمت 1 لاکھ روپے تھی گاؤں میں فروخت کرنے پر پابندی کے باعث 50,000 روپے میں فروخت ہوا تھا۔ اس بار بھی اسلم کو گاؤں کے ذمہ دار حضرات سے چونا لگنے کا قوی امکان موجود تھا۔ اسلم فیصلہ نہ کر سکا اس نے بیل مسجد کے ملا کو فروخت کرے یا باہر کے بیوپاریوں کو۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اسلم دروازے کی طرف لپکتا ہے۔ جب دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک لمبی سفید داڑھی، ہاتھ میں لمبی تسبیح لیے ایک بزرگ کھڑا ہے۔ اسلم سے پہلے اس نے سلام دعا کیا، پھر پوچھا کہ جناب حضرت بیچنے کے لیے کوئی مال وغیرہ تو نہیں ہے؟ اسلم نے کہا ایک بیل اور 2 بکریاں ہیں، آپ ذرا مال دکھا دیں تاکہ قیمت کا اندازہ کیا جائے۔ اسلم مویشی خانے کی طرف گیا اور بیوپار بزرگ پیچھے پیچھے مال مویشی خانے میں انبوا میں نمک چاٹ رہا تھا۔ بیوپار نے مال کو دیکھ کر قیمت کا تعین کیا۔ 1.5 لاکھ روپے میں طے کرتا ہوں، نہ آپ کا نقصان ہو نہ میرا۔ مسلمان ماہ قربان ہے، اللہ کے کمزور بندوں کا خیال ضروری ہے، اگر آپ رضامند ہیں تو خرید و فروخت منظور ہے۔ اس بات پر اسلم ٹھنڈی آہ بھری، یہ سودا ممکن اس لیے نہیں کہ گاؤں میں غیر مقامی بیوپاریوں کے ہاتھوں مال فروخت کرنے پر مسجد کے ملا نے پابندی لگا دی ہے۔ یہ سن کر بزرگ بیوپاری ہکا بکا رہ گیا۔ مسجد کا ملا مسجد کے لیے خریدتا ہے یا اپنے لیے؟ اسلم نے جواب دیا، نہیں مولوی باقر صاحب اپنے لیے خریدتے ہیں۔ یہ مولوی باقر کون ہے؟ اسلم نے جواب دیا، مسجد کا ملا ہے۔ یہ وہی مولوی باقر تو نہیں جو کہ کاروبار بھی کر رہا ہے؟ اسلم نے جواب دیا، گاؤں میں تو کوئی کاروبار نہیں ہے، کاروبار اپنوں کے ساتھ دھوکے میں کیا جاتا ہے۔ مولوی باقر کے ساتھ میری گہری رفاقت ہے۔ شہر میں اس کے سیمنٹ کی ایک فیکٹری، پراپرٹی ڈیلر شاپ، ایک بینک ہے، کافی مالدار انسان ہے۔ اسلم گویا ہوا یہ سب کاروبار مولوی باقر صاحب کا ہے۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ایک مولوی باقر میرا دوست تھے، کافی سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، اب تو حلیہ بھی بھول چکا ہوں۔ شاید وہی مولوی باقر ہے۔ اس کا تعلق بھی دیہات سے تھا، لیکن مسجد کے ملا کے بارے میں نہ اس نے کچھ کہا تھا اور نہ میں اس میں کوئی اسلام معاملے میں بات کی تھی۔ اسلم نے کہا، بس یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، غریب کا کبھی جاگیردار کے ہاتھوں جاگیردار کے ہاتھوں استحصال ہوتا ہے، کبھی سرمایہ دار کے ہاتھوں تو کبھی ملا کے غریب کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اب ملا کا حکم ماننا میری مجبوری سمجھیے یا کچھ اور؟ وہ بزرگ وہ مال خریدے بغیر وہاں سے رخصت ہوا۔ اسلم سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ آخرکار وہ ملا کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مال مویشی مسجد ملا کو بھیجنے کے لیے مسجد کی طرف باپا رکاب ہو جاتا ہے۔ اچانک مسجد کے آنگن میں اسلم اور مولوی باقر کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ مولوی اسلم کی طرف تیزی سے لپکتا ہے۔ کہیں پھر اسلم آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے، قبلہ آپ 3-4 دنوں سے مسجد کی طرف بھی نہیں آ رہے ہو۔ 2 دن پہلے میں نے آپ کو شہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، آپ کو آواز دی مگر آواز آپ کی کانوں تک نہ پہنچی۔ خیر تو ہے، کیوں گئے تھے؟ اسلم نے جواب دیا،
ملا صاحب خیریت تھے، بس حالات کی مجبوری شہر تک کام سے گیا تھا۔ ملا بولا کیا کام، بیماری تو کچھ نہیں۔ اسلم نے کہا نہیں، کچھ قرض لینے کی غرض سے گیا تھا مگر رسوائی سے واپس لوٹا۔ اسلامی بینک میں بغیر سود کے قرض کا سنا تھا، مگر جو سنا تھا وہ شاید میری غلط فہمی تھی۔ یہ سن کر مولوی باقر کا اندازہ ہوا کہ بینک سے جو کال موصول ہوئی تھی وہ جس بندے کے بارے میں مینیجر مجھے بتا رہا تھا یہ وہی اسلم ہے۔ ملا دل ہی دل میں سوچتا رہا مگر اسلم پر یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ وہ میرا بینک ہے۔ میں ایک کاروباری آدمی بغیر سود کے ایک معذور کو قرض دوں، اب وہ سود کے ساتھ بھی کیسے واپس کر سکتا ہے؟ یہ لوگ نہ صرف معاشرے کے اوپر بوجھ ہیں بلکہ کامیابی کے کاروباری لوگوں کا کاروبار بھی انہی لوگوں کی وجہ سے مان پڑ جاتا ہے۔ اچھا پھر کیا بنا؟ قرض نہیں ملا، بس ایک بیل اور 2 بکریاں ہیں، ان کو بیچ کر گھر کا نظام اور بھائی بہن کو پڑھاؤں گا۔ مولوی باقر بولا کیا ضرورت ہے مال بیچ کر بھائی لوگوں کو پڑھانا؟ بے شک مال بیچ دے لیکن گھر کا گزر بسر کریں، یہ پڑھنے والے خواہ مخواہ معاشرے پر بھی بوجھ ہیں۔ کل ہی مولکا گاؤں کے ایک لڑکے نے علم تو حاصل کیا تھا مگر وہ علم ہضم اس سے نہیں ہوا۔ اس نے ایک ملا کو چیلنج کیا ہے کہ ملا سے مناظرہ کرنے کو کہا ہے۔ ایسے اولاد سے اللہ بچائے، یہ لوگ معاشرے کے لیے، دیندار لوگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے عذاب سے کم نہیں ہے۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روایت کو چیلنج کریں، اب ملا کو مناظرے کو چیلنج کریں۔ ایسے علم سے توبہ کرنا چاہیے۔ میرا ماننا ہے تو آپ بہن بھائی کو دین کی تعلیم لینے کے لیے مسجد بھیج دیں، یہاں سے وہ ایک بہتر ملا بن کر نکلے گا تاکہ 2-4 مصائب کے شکار لوگوں کی کل خدمت کا موقع ملے۔ اسلم نے آخر کار بہت زیادہ تنگ آ کر بھائی کو مسجد میں ملا کے پاس دین کی تعلیم کے لیے بھیج دیا اور ساتھ ایک بیل اور 2 بکریاں بھی ملا کو سستے داموں بھیج دی۔ یوں وہ بے بسی کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوا۔ یہ تھی ایک بہترین کہانی۔ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ 2 چہرے والا ملے کو بھی ہم دنیا میں بے نقاب کر سکیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔